اختیار ولی صاحب, گورنمنٹ ون آفٹر انادر کافی چیزوں میں اچھا آپٹیکلی ایٹ لیسٹ چیزوں کو دکھا رہی ہے, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو ڈپلومیسی. میرے خیال ہے اس سے فائن ڈپلومیسی ہم نے پہلے نہیں دیکھی پاکستان میں. جس طرح کے اس وقت پاک یو ایس تعلقات ہیں, جس طریقے سے ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے, ہم ایڈ سے باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں, بائیلیٹرلی ویری سکسیزفل ڈپلومیسی. بٹ ہمارے جو ڈپلومیٹک ٹرمز ہیں یو ایس کے ساتھ, ان کا پتہ نہیں چلتا. آج اچھے ہیں, کل کیسے ہوں گے, انپریڈکٹیبل ٹوٹلی. اس ٹائم میں اگر ان کے بیٹے وہاں اپروچ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ٹرمپ کو اس چیز پہ کنونس کیا جائے کہ وہ انٹروین کریں اور کوئی بات کریں یہاں پہ, تو ان کی جو ایک انپریڈکٹیبل پرسنالٹی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ شاید وہ کسی وقت کر بھی سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ کوئی باہر سے انٹرونشن ہو یا کوئی اور پریشر آئے, ہمیں اپنا مسئلہ خود ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ڈو یو تھنک کہ کسی گورنمنٹ کے کوارٹر میں کہیں پہ یہ بات چیت ہوتی ہے جو میں کر رہی ہوں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ نے اس سے پہلے بات کی نعیم صاحب سے کہ آپ تو مطلب اپنے قیدی کی رہائی کی بات کے علاوہ کوئی دوسری بات آپ کا مطالبہ ہی نہیں ہوتا. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا کس طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن میں ایک بندے کو 14 سال قید بامشقت سنائی گئی ہو, آپ اس کو کس طرح چھوڑ دیں, گھر جانے دیں؟ کیا از اٹ پاسبل؟ قانون میں اس کی کہاں پہ گنجائش ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاناما کی طرح, جس طرح پاناما کیس تھا, اس میں جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف وہ سیاسی کیس بنایا گیا اور اس میں کچھ ثابت نہیں ہوا, وہ کہتے ہیں یہ کیس بھی ویسا ہی ہے. تو دیکھیں, جو سیاسی کیس ہوتے ہیں وہ سیاسی ہوتے ہیں, جو کرمنل کیس ہوتے ہیں وہ کرمنل ہوتے ہیں, جو کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں وہ کرپشن کے ہوتے ہیں. کیا اینی بڈی ٹیل می, مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ نواز شریف کو سزا وہ کرپشن پہ سنائی گئی تھی؟ نواز شریف کو سزا پاناما میں سنائی گئی تھی؟ پاناما ڈھونڈتے ٹٹولتے جب آپ کے پاس کوئی سیکشن آف لا نہیں بچا, یہ جی والیوم 1 آ رہا ہے, والیوم 2 آ رہا ہے, 3 آ رہا ہے, 10 آ رہا ہے, 11 آ رہا ہے, 15 آ رہا ہے, اینڈ ایٹ دا اینڈ آپ کو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنا پڑا اقامہ پر کہ اس نے اپنے بیٹے سے 10,000 یا 30,000 روپے کی تنخواہ نہیں لی ہے. کیا وہ پاناما پہ ڈسکوالیفائی ہوئے؟ اس کو کہتے ہیں جوڈیشل وکٹمائزیشن. اس کو کہتے ہیں عدالتی انتقام, اپنے سیاسی مخالفین سے لینا. اب جو یو کے کی این سی اے ہے, اس کا کردار اس تمام جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ہے, کیا اس کو آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ کیا جو اس کے بعد پھر القادر ٹرسٹ کے لیے زمینیں لی گئی ہیں اور وہ بشرا بی بی کے اور فرح گوگی اور ان کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی ہیں, اس کو آپ جھٹلا سکتی ہیں کہ کرپشن نہیں ہوئی؟ پھر اس کے لیے شہزاد اکبر نے جو وہ ڈیل کی تھی کہ اس کو نہ دکھایا جائے گا, نہ کھولا جائے گا, نہ یہ دیکھ سکتا ہے کوئی, وہ تو ان کی کیبنٹ خود مانتی ہے کہ سیلڈ اینویلوپ تھا. ثابت, ہاں, تو یہ ساری انٹینشن ثابت نہیں ہوتی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے, تو لے آئے وہ, پھر وہ چیزیں بتا دیں. اچھا, پھر یہ صرف 190 ملین پاؤنڈ کی بات تھوڑی ہے, ساتھ میں 9 مئی بھی ہے. اب مجھے یہ بتائیے, انڈیا جب آپ پر حملہ کرتا ہے آپ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ آپ کا کوئی دوسرا دشمن ٹی ٹی پی ہو, کوئی دہشت گرد تنظیم ہو جو آپ پہ حملہ کرتا ہے, آپ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیا کوئی سیاسی جماعت کے پاس کوئی لائسنس ٹو کل ہوتا ہے کہ وہ جی ایچ کیو پر حملے کرے, وہ ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دیں, وہ جنا ہاؤس کو آگ لگا دیں, وہاں سے پنکھے اور مور اٹھاتے ہوئے نظر آئے؟ عمران خان کے بھانجے, کون اس کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ عمران خان کے بھانجے کھڑے تھے وہاں پر. میں نے تو یہاں پہ کے پی کے سٹنگ منسٹرز نے اس میں وہ کھڑے تھے, ان کو دیکھا گیا, وہاں کے گیٹ اٹھا کے لے گئے, وہاں پہ وہ پتلونے لہراتے ہوئے نظر آئے. تو یہ ساری چیزیں اب یہ خود تو نہیں ہوتی ہے نا, نعیم صاحب بیگیج سارا آپ نے سن لیا ہے, ساری چیزیں
مطلب یہ کوئی مذاق بھی this نہیں ہے. is the baggage you are carrying. Realistically speaking, جب تک ریئلسٹکلی چیزوں کو اپروچ نہیں کریں گے تب تک وہ کہتے ہیں نا نتھنگ وڈ کم آؤٹ آف نتھنگ, وہ سچویشن رہے گی. جتنی مرضی احتجاجی تحریکیں چلا لیں, جو مرضی کر لیں, ایک لانگ ٹرم ڈائلاگ کی ضرورت ہے ان مائی اوپینین. یا ہر وہ شخص جو چاہتا ہے یہ مسئلہ حل کی طرف جائے, انگیجمنٹ ہونی چاہیے. پتہ نہیں کب جا کے کیا ریزلٹس نکلیں. ان کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر منصفانہ طریقے سے ان کو ٹرائل میں رکھا جا رہا ہے. تو اگر آپ لوگوں کا یہ اوپینین ہے تو انگیج کریں گورنمنٹ کے ساتھ, جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں. اس کے بعد یہ کنٹینیوس بلیم گیم تو نہیں چل سکتی اس طرح. انہوں نے 2-3 چیزیں اٹھائی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کی بات کی ہے. القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو پیسہ تھا 190 ملین پاؤنڈ, اس سے یہ خود یونیورسٹی بنا رہے ہیں, وہ حکومت کے پاس جا چکا ہے. عمران خان کی جیب میں 1 روپیہ نہیں آیا. آپ نے یہ کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ یہ لے کر کھا گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کا کیس ہے, 9 مئی کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے, تو کسی کے پاس یہ لائسنس بھی نہیں ہے کہ عوام کا مینڈیٹ لوٹے, لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے, چادر چار دیواری کا تقدس پر مار کی جائے, لوگوں سے پریس کانفرنس کروائی جائیں. سابق وزیر اعظم کو سن لیجئے نا زنیرہ, سابق وزیر اعظم کو ہائی کورٹ سے اغوا کیا جائے اور اس کے اوپر کہا جائے کہ CCTV فوٹیجز جو ہے نا وہاں سے جو اب غائب ہو گئی ہیں وہ پیش بھی نہ کی جائیں. کسی کے پاس یہ لائسنس بھی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو اور اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے. کسی کے پاس یہ لائسنس بھی نہیں ہے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی جائیں. کسی کے پاس یہ لائسنس بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے جو ہے وہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ مارا جائے. کسی کے پاس یہ لائسنس بھی نہیں ہے کہ پیکا ایکٹ ایسے ایکٹ لے کر آئیں کہ لوگوں کی آواز بند کرنے کے لیے ایسے کالے قانون متعارف کروائیں. کسی کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم کی جائے. کسی کے پاس یہ نہیں ہے کہ MNAs کو اٹھایا جائے اور اٹھا کے ان سے ووٹ دلوایا جائے. کسی کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ ویکو ڈالے لے کر وہاں پہنچ جائے. ہم پرامن احتجاج ہم نے کیا جو ہمارا حق ہے اور ہم پھر بھی کرتے رہیں گے. باقی یہ فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں انہوں نے گاڑیوں سے لوگ وہاں سے اتروائے کہ لوگ نکلیں گے, لوگ آئیں گے اور پھر ان کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی. آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ جنہوں نے معافی مانگ لی ان کو چھوڑ دیا گیا. تو آپ لوگ اگر اس بات کو میں سن رہی ہوں تو اگر آپ لوگ اس کو کہہ دیں کہ ہم اس کو بالکل رد کرتے ہیں, یہ ایک غلط فیصلہ تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ لوگ اگر ایسا کہہ دیں تو بات آگے چل سکتی ہے. لیکن آپ لوگ مستقل اسے فالس فلیگ کہتے ہیں. دوسری طرف آپ لوگ دوبارہ 26 نومبر کو جس طریقے سے آپ لوگ واٹر کیننز اور جو آپ لوگ وہاں سے چیزیں لے کے آئے, لسن ٹو می, وہ تو سب نے دیکھا نا. ہم میڈیا ہاؤسز میں تھے ڈی چوک پہ, ہم نے خود دیکھا آپ لوگ KP سے کیا کچھ لے کے آئے ہیں. غلط چیزیں ہوئی ہیں. نہیں, میں this is a debating forum. آپ چیزیں ریپیٹ کر رہے ہیں. سوال کریں گی تو میں آپ کو جواب دوں گا. آپ ریپیٹ کر رہے ہیں نا. لیٹس موو آن. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا حل یہی ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے اپنے اپنے کام میں رہیں. ٹھیک ہے, جمہوریت بحال ہو. جب تک ادارے انوالو رہیں گے, گھسے رہیں گے پارلیمنٹ کے اندر, ساری چیزوں کے اندر, تو آپ کا حل نہیں ہو سکتا. وہ کیسے ہوگا؟ آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہی نہیں آ سکتی جب آپ کے تمام ادارے, جب آپ کے ملک کے اندر رول آف لا ہو. یہ تمام لوگ جو آج آ کر بڑے دعوے دار بنے پھرتے ہیں, اسمبلیوں کے اندر کھڑے ہو کے نعرے مارتے تھے کہ جرنیل جو ہیں وہ ملک بگاڑیں اور پھر آ کر نواز شریف ٹھیک کریں. یہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ٹینک اور گولے ہم نے اس لیے نہیں دے کہ آپ ہمارے اوپر چلائیں. یہی کہتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ تمام لوگ یہ لانے والی ہیں اور ہم کو نکالنے والے, مریم کو جیل میں ڈالنے والا فلانا چیف تھا, فلانا چیف تھا. انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں نا بھائی, وہ کیا غلط تھے؟ آپ لوگ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے انہی سے بات کرنی ہے, ہم نے فیصلہ سازوں سے بات کرنی ہے. تو جب ایوری بڈی از انسسٹنگ کہ انہی کے پاس اختیار ہے, there you go. تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آئین کو پورا آپ ہونے دیں, رول آف لا ہونے دیں, پھر سمپلی یہ کہیں, پھر صرف یہ کہیں کہ ہمارے مسئلے کو حل کرنے والی جو پارٹی ہے, جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہے, ہم نے صرف ان سے بات کرنی ہے, بات ختم. پھر یہ نہ کہیں ہم رول آف لا چاہتے ہیں, کیونکہ رول آف لا اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے تو نہیں آئے گی. تو ہم دیکھیں اگر ان کے پاس اختیار ہے ٹھیک ہے تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں, یہ تو خود لائے گئے ہیں نا. تو جن کے پاس اختیار ہے ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کی خاطر, ہم تو ایڈوائز کر رہے ہیں نا, ہم تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے کچھ کریں, نہ کہ ملک کے خلاف کچھ کریں. گبول صاحب, نادر صاحب, میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں. پاکستان کی عوام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی لڑے گی, ہم لڑیں گے اور ملک کی بہتری کے لیے. کیا ہر پارٹی عمران خان نے اگر ڈیل کرنی ہوتی
पंजोता साहब, मैं ज़रा नादिर साहब को भी डिबेट में शामिल कर लूँ। नादिर साहब, हर पार्टी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती रहेगी, इसी तरह पाकिस्तान की सियासत चलनी है? जो बैठा हो वो कहता है कि हमारा सब कुछ मैनेज हो रहा है, कल की कल देखी जाएगी। दूसरी तरफ जो निकल जाता है और अपोजिशन में जाके बैठता है, वो 1 साल 2 साल इंतज़ार करने को तैयार नहीं है कि एक टेन्योर पूरा होने दें। दिस इज़ हाउ डेमोक्रेटिक सेटअप्स गो, कि वो चलने देते हैं आप उसको, लेकिन यहाँ कोई इंतज़ार करने को तैयार नहीं होता। ये मामलात कैसे सीधे होंगे? जी, बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। हकीकी मायनों में डेमोक्रेसी तो शायद ही आई बिलीव 1971 के इलेक्शन के बाद देखी हो हमने, और एक हद तक 2008 के इलेक्शन के बाद देखी हो। बट इवन 2022 में जो ये अभी तक जिसका रोना रोते हैं पीटीआई वाले हमारे दोस्त, उसमें इनको मैं ये याद कराना चाहता हूँ कि 2022 में भी जो एक मूव था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो आपके आइन में लिखा है, आइन के तहत वो किया था, एंड इट वाज अ डेमोक्रेटिक मूव। और उसके बाद अगर उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर जिसको हमने आउस्ट किया था, बानी चेयरमैन पीटीआई, अगर वो वाकई में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे यकीन रखते तो वो फिर खामोशी से अपना 1.5 साल उनका रह गया था टर्म उस असेंबली का, उसको वो गुजारते। और अगर वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो इतने मकबूल लीडर है तो इलेक्शन लड़के दोबारा आ जाते, तो वो एक बहुत अच्छा पाकिस्तान की तारीख और आने वाले जब तक पाकिस्तान कायम और दायम है इंशाल्लाह कायम। क्या आपको लगता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आता और अपना टेन्योर पूरा करने दिया जाता पीटीआई को, तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स खुद ही डिफाइन कर देते आने वाले इलेक्शंस में कि क्या है, किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए? फिर उसके बाद पाकिस्तान शायद ना रहता। मैं आपकी तरफ आ रही हूँ वली साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ जी। नहीं, देखें, उस वक्त जो हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया था उसका सबसे नंबर 1 रीजन यही था कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर बानी चेयरमैन पीटीआई थे, उनका पूरा प्लान था कि वो 100% पूरे इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मदद के थ्रू आने वाले अपनी जिंदगी में एटलीस्ट वो इंश्योर करते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से ना हटे। बल्कि यहाँ तक की भी बातें चल रही थी कि वो आइन की धज्जियां उड़ा के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाह रहे थे, ताकि वो जब तक वो जिंदा रहते, अल्लाह जब तक उनको जिंदगी दे, तब तक वो पावर के कॉरिडोर से नहीं हटते। और उस वक्त के जो आईएसआई चीफ थे, अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल उनके दस्ते राज थे और उनको पूरी तरह से मैनेज और सपोर्ट कर रहे थे। तो उस वक्त तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना जरूरी था। नेसेसरी